بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، فضائل امیر المومنین کے حوالے سے اہل سنت کی جو کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اس کا نام ہے الخصائص، جس کے لکھنے والے اہل سنت کے معتبر عالم دین ہیں نسائی۔ اس کتاب کا جو باب میں نے کھولا ہوا ہے، باب نمبر ہے 15 اور حدیث نمبر 38 میں حدیث سد الابواب کو اہل سنت کے اس عالم دین نے مولا علی کی فضیلت و مولا کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے اس طرح سے نقل کیا۔ یہ حدیث جس شخص سے نقل کی گئی ہے اس کا نام ہے ابی عبداللہ، اس نے زید ابن ارقم سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ زید ابن ارقم کہتا ہے کہ کان لنفر من اصحاب رسول اللہ ابواب شارعۃ فی المسجد، کچھ اصحاب رسول ایسے تھے کہ جن کے دروازے، جن کے حجروں کے دروازے مسجد کی جانب سے کھلے ہوئے تھے۔ فقال رسول اللہ، تو ایک دن پروردگار کے حبیب سید الانبیاء نے اپنے اصحاب سے کہا کہ سدوا هذه الابواب الا باب علی، اے میرے صحابیوں مسلمانوں، جس کا دروازہ، جس کے گھر کا دروازہ مسجد کی جانب کھلا ہوا ہے وہ سب اپنے دروازے مسجد کی جانب بند کر دیں سوائے علی کے، یعنی علی کا در کھلا رہے، باقی تم اپنے سب دروازے بند کر دو۔ فتکلم فی ذلک الناس، جب پیغمبر اکرم نے، ظاہری بات ہے بہت بڑی فضیلت تھی اصحاب کے لیے اور ایک آسانی بھی تھی ان کے لیے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اسی دروازے سے وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ لیکن اچانک جب پیغمبر خدا نے یہ حکم دیا کہ یہ دروازے سب کے بند ہونے چاہیے لیکن علی کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ فتکلم فی ذلک الناس، لوگوں نے اس بارے میں بہت باتیں کی، ظاہری باتیں تو ہونی تھی۔ فقام رسول اللہ، جب لوگوں کی چون چرا شروع ہوئی، باتیں جب پیغمبر اکرم تک پہنچی تو فقام، سرکار تو جہاں کھڑے ہوتے ہیں، فقام رسول اللہ فحمد اللہ واثنى علیہ، پروردگار کی حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد سرکار دو عالم نے یہ بات کلیئر کر دی اپنے اصحاب پر، اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اما بعد فإنی امرت بسد هذه الابواب غیر باب علی، میں نے جو حکم دیا ہے کہ سوائے علی کے دروازے کے باقی سب کے دروازے مسجد سے بند ہونے چاہیے، بند کر دو۔ فقال فیکم قائل، تو میرے اس حکم کے بعد تم میں سے یعنی اصحاب میں سے، مسلمانوں میں سے کچھ افراد نے کچھ باتیں کی جو پیغمبر کو ناگوار گزری۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ خدا اور اس کا رسول بہتر جانے۔ بہرحال واللہ ما سددت ولا فتحته، خدا کی قسم، پیغمبر کلیئر کر رہے ہیں کہ میں نے جو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے دروازے بند کرو، خدا کی قسم میں نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم اپنے دروازے بند کرو اور علی کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ وَلَكِنِّي أُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَأَتْبَعْتُهُ، خدا کی قسم یہ تو پروردگار نے مجھے حکم دیا کہ میں علی کے در کو کھلا ہوا رکھوں اور امتیوں کے دروازوں کو، اصحاب کے دروازوں کو مسجد سے بند کر دوں۔ میں نے تو اپنے رب کے حکم کی فقط اتباع کی ہے، اپنی جانب سے میں نے یہ حکم نہیں دیا۔ یہ بات میں نے کلیئر کر دی۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی محترم، اسی حدیث کو دوسرے طریقے سے، دوسری سند سے نسائی نے الخصائص میں اس طرح سے نقل کیا ہے۔ یہ نقل جو کی گئی ہے جس شخص سے، اس کا نام ہے ابراہیم ابن سعد ابن ابی وقاص، اس نے نقل کیا ہے اپنے باپ سے، قلنا عند رسول اللہ۔ اب دوسرے طریقے سے اسی حدیث کو یعنی حدیث سد الابواب کو نسائی اس طرح نقل کر رہا ہے کہ قلنا عند النبی، ابی وقاص کہتا ہے کہ ہم پیغمبر کے پاس تھے، وعندہ قوم جلوس، پیغمبر کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فدخل علی، اب توجہ کیجئے گا کہ علی کا بغض، علی سے اختلاف، علی سے انبن خود رسول کے زمانے میں، رسول کے آس پاس بیٹھنے والے افراد میں دور رسول سے ہی یہ سلسلہ جاری و ساری تھا۔ یہ روایت، کتاب، راوی سب آپ کے گھرانے کے ہیں، میں فقط بیان کر رہا ہوں، نہایت دیانت داری کے ساتھ صرف ترجمہ کروں گا، اور جو اہل علم ہیں، عربی سے سروکار رکھتے ہیں، وہ
میری عبارت پڑھنے سے ہی اس مفہوم کو سمجھ جائیں گے کہ حقیقت کیا تھی۔ پیغمبر کے پاس بہت سے لوگ، بہت سے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ فدخل علی، ان کے اتنے میں سرکار امیر المومنین داخل ہوتے ہیں۔ فلما دخل خرجوا، جیسے ہی علی محفل رسول میں داخل ہوئے، وہ لوگ علی کو دیکھ کر مسجد سے باہر نکل گئے، اٹھ گئے، یعنی علی کا آنا انہیں پسند گوارا نہیں تھا۔ علی کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ گئے۔ فلما خرجوا لاوموا، اور خارج ہوتے ہی علی مولا کی شان میں بہرحال ملامت کر رہے تھے یا علی کے بارے میں کچھ الفاظ کہتے ہوئے باہر نکلے۔ فقالوا واللہ ما اخرجنا وادخلہ، وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ کون سا انصاف ہے کہ علی کے دروازے کو مسجد کی جانب بند نہیں کروایا بلکہ ہمارے دروازے بند کروا دیے۔ سامعین، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو اتنا دکھ، اتنی تکلیف اپنے دروازوں کے بند ہونے پر نہیں تھی جتنی تکلیف انہیں علی کے دروازے کے کھلے رہنے پر تھی۔ یعنی اگر علی کا دروازہ بھی مسجد کی جانب سے بند کرایا جاتا تو کوئی چوں چرا ہی نہ کرتا، کوئی اختلافی بات ہی نہ کرتا۔ اصل بات یہاں سے شروع ہوئی کہ علی کا دروازہ کیوں کھلا رہا، ہمارے کیوں بند کرا دیے گئے۔ اللہ اکبر! اب یہ تو پروردگار کی مصلحت ہے، اس کی مرضی ہے۔ یفعل ما یشاء، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، خدا جو کرتا ہے کوئی اس سے پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ تو پروردگار یہ کیوں کر رہا ہے۔ لیکن تم جو کرتے ہو، تم جو فعل انجام دیتے ہو، وہ حق رکھتا ہے کہ وہ پوچھے تم نے یہ کیوں کیا۔ پروردگار کی تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہے عزتیں دے، جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ یہ عزتیں اگر علی کو پروردگار دے رہا ہے تو جا کر خدا پر اعتراض کرو۔ بہرحال یہ باتیں جب ہوئی، فرجعوا فدخلوا، پھر وہی لوگ جو علی کو دیکھ کر اٹھ گئے تھے، محفل و مجلس کو ترک کر دیا تھا اور علی کے بارے میں چوں چرا کر رہے تھے، واپس آتے ہیں۔ جب واپس آئے تو پیغمبر نے ان کی جانب دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ واللہ ما انا ادخلتہ واخرجتکم، تم جو ناراض ہو رہے ہو کہ میں نے علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا ہے، تمہارے دروازے کیوں بند کر دیے مسجد سے، خدا کی قسم۔ یہاں پر رسول قسم کھا رہے ہیں۔ معصوم کا قسم کھانا، معصوم کے قسم کھانے کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ اس امر کی شدت کو بیان کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے اپنی جانب سے تمہارے دروازے بند نہیں کرائے، بلکہ بل اللہ ادخلہ واخرج، میں کیا کروں، پروردگار نے تمہیں اپنے گھر سے بے دخل کر دیا اور علی کے لیے دروازے کھول دی۔ اللہ نے تمہیں خارج کیا ہے اور علی کو داخل کیا اپنے گھر میں، علی کے دروازے کو کھلا رکھا ہے، اس میں میرا کچھ نہیں، میں تو اس کے امر کی، اس کے فرمان کی اطاعت کنندہ ہوں، میں نے فقط اطاعت کی، پروردگار نے حکم دیا کہ علی کا دروازہ کھلا رہے۔ یہ فرق تھا در حقیقت سامعین، علی میں اور اصحاب میں، علی میں اور امت میں، اہل بیت میں اور اصحاب میں۔ یہ ایک شرف، ایک فضیلت، ایک مقام تھا اہل بیت کے لیے، علی و اولاد علی کے لیے۔ دوسرے اس شرف سے محروم تھے۔ اللہ اکبر! یہ دو روایات ہو گئی جسے خصائص میں، نسائی میں مختلف طرق سے، مختلف اسناد سے نقل کیا، اور تیسری روایت کی جانب بھی میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اسی حدیث کے سلسلے میں زیادہ روایت نقل کی ہے نسائی نے، لیکن 3 روایت میں آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ یعنی جو اہم روایات تھی انہیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن شریک، یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں مکے گیا، جیسے ہی مکے پہنچا تو میری فلقیت سعد ابن ابی وقاص سے میری ملاقات ہوتی ہے، تو میں نے سعد سے کہا کہ حل سمعت لعلی منقبہ، اے سعد مجھے بتاؤ کہ کیا تو نے علی کے بارے میں کوئی منقبت، کوئی فضیلت، کوئی ایسی حدیث رسول سے سنی ہے کہ جس میں علی کی فضیلت اجاگر ہوتی ہو؟ تو سعد ابن ابی وقاص نے اس شخص سے، عبداللہ ابن شریک سے کہا کہ ہاں میں نے سنی ہے۔ کننا مع رسول اللہ فی المسجد، ہم رسول خدا کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، فنودی فینا لیلہ، رات کے وقت پیغمبر نے ندا دی۔ کیا ندا تھی وہ؟ لی یخرج من فی المسجد، سب وہ جو مسجد میں ہیں وہ مسجد سے نکل جائیں، الا آل رسول اللہ،
الا آل رسول اللہ و آل علی، سوائے رسول کی آل کے اور علی کی آل کی۔ قال فخرجنا، چونکہ حکم پیغمبر تھا تو ابی وقاص کہتا ہے کہ ہم مسجد سے خارج ہو گئے۔ فلما اصبح، جیسے ہی صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی اتاہو امہ، پیغمبر کے چچا آپ کے پاس آتے ہیں، چچا عباس آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اخرجت اصحابک و امامک و اسکنت ھذا الغلام، اے رسول خدا آپ نے مسجد کی جانب سے جو دروازے تھے سب کے دروازے بند کرا دیے، سب کو باہر نکال دیا، حتیٰ اپنے رشتہ داروں کو بھی باہر نکال دیا، اس فضیلت سے اپنے چچاؤں کو باہر نکال دیا، لیکن اس غلام کو، غلام عربی میں ایک لفظ ہے جو جوان کو کہا جاتا ہے، لیکن اس جوان یعنی اشارہ تھا علی کی جانب، اس جوان کو، اس کے دروازے کو، اس کے گھر کے دروازے کو کھلا رکھا، یہ کیوں؟ اگر یہ قرار تھا کہ امتی نکل جائیں تو ٹھیک تھا، میں تو آپ کی آل میں سے ہوں، میں تو آپ کا چچا ہوں۔ تو پتہ ہے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ فقال رسول اللہ ما انا امرت باخراجکم، میں نے حکم نہیں دیا آپ لوگوں کے مسجد سے خارج ہونے کا، اس فضیلت، اس شرف سے باہر نکلنے کا میں نے حکم نہیں دیا۔ ولا باسکان ھذا الغلام، اور اس جوان یعنی علی کو وہاں رہنے، اس کا دروازہ کھلا رکھنے کا بھی میں نے حکم نہیں دیا۔ ان اللہ هو امرنی، یہ تو پروردگار کا امر ہے جسے میں بجا لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک فضیلت جسے 3 طرح کی اسناد سے نسائی نے الخصائص میں نقل کیا ہے۔